الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين والحمد لله الأعداء أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد. حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کنیز کبریٰ بنت محمد حسین اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات مرحومین کے روح کو وصال فرما دو. مقام قرآن مجید میں جو ارشاد ہو رہا ہے سورہ اسراء کی وہ منزہ ہے وہ ذات، اور اس نے جو رات کے وقت ظاہر کرایا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ چیزیں ہیں کہ رسول اسلام جو چاہتے تھے اس مقام پہ جو معراج پہ گئے اور جو چاہتے تھے کہ سب سے عظیم جو مرتبہ تو وہ جو ہے عبد کا ہے. اب یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. خود جو ہے فرمایا اہل بیت معصومین علیہ السلام نے ہے نا کہ ہمیں جو ہے اب سے خارج نہ کرنا، باقی ہے نا خدا نہ بنانا، باقی جو ہے جو ہمارے کمالات ہیں فضائل ہیں سب بیان کرنا. تو مختصر یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو لیل ہے لیل تو معراج وہ بھی جو ہے رات میں، اور یہاں تک کہ برابر سنتے رہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر سنتے ہیں نا. یعنی ہم نے قرآن مجید کو جو نازل کیا تو وہ شب قدر میں ہے نا، اور شب قدر جو ہے فرشتے آتے ہیں نازل ہوتے ہیں، اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں. تو یہ جو فضیلت ہے یعنی رات میں ہے نا، رات کا ہے نا کہ رات میں جو فضیلت ہے، یہاں تک کہ خود جب لوگوں نے پوچھا، سن لیجئے جلدی سے ہے نا، مجنوں سے لیلا لیلا کیوں کرتے ہو؟ کہا جتنے بھی بلند مقام پہ گئے ہیں سب رات میں گئے ہیں نا. اس کا نام بھی لیل ہے، لیل کے معنی رات ہوتا ہے نا. پڑھ دیجئے ایک صلوات جلدی سے اللہم صل. تو یہ ہوا کہ جتنے بھی فضیلت اور کمالات ہیں وہ شب میں ہے نا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مرتبہ ہے نماز شب کے سلسلے سے، یہاں تک کہ جب انسان پڑھتا ہے، خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار جو ہے فرشتوں سے مباحثت کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو یہ نماز جو ہے ان پہ واجب نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کے باوجود جو ہے یہ رات میں پڑھ رہے ہیں نا. رات میں جو ہے سب انسان سوتا ہے نا. اب سوتا ہے، اب اگر جو ہے کوئی شخص نصف شب میں بیدار ہو کر نماز شب پڑھے، یہاں تک کہ اگر جو ہے نا یہ دیکھیے سب کے لیے نہیں ہے نا کہ اگر معلوم یہ ہے کہ سو گیا تو اٹھ نہیں پائے گا تو اسے چاہیے کہ نماز شب پڑھ کے سو جائے نا. ایک تو یہ ہے کہ نصف شب یا صبح کی اذان سے پہلے، لیکن اگر جو ہے یہاں تک کہ جب آیت اللہ بجس سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں نماز شب پڑھنا، لیکن جو ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کے بعد ارادے کے بعد بھی جو ہے ہم بھول جاتے، نہیں پڑھ پاتے، یعنی اٹھ نہیں پاتے. تو کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے تاکہ نماز شب جو ہے پڑھیں. تو انہوں نے کہا کہ جس رات ہے نا، دن سے مراد رات لے لیجئے گا، جس رات جو ہے نا تمہاری نماز شب قضا ہو جائے، نہ پڑھ پاؤ تو پھر دن میں قضا پڑھ لو.
تب جو ہے تمہیں اہمیت معلوم ہو جائے گا نا، تب اہمیت کی معلوم ہے کہ جب قضا پڑھ رہا ہے تو کیا ضرورت ہے قضا پڑھنے کا نا، وہ جو ہے شب میں پڑھے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص اور مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا مولا ہم چاہتے ہیں کہا کہ مولا پڑھ دے نا نماز شب کسی سے تھوڑا سا پڑھ دے ہے، کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں نماز شب پڑھنا۔ اچھا دیکھیے آج کل جو ہے نا بہت بہترین موقع ہے، خاص طور سے جوانوں کے لیے ہے نا، رات بڑی ہو گئی ہے نا، بڑی ہے، بڑی ہو گئی تو بہترین موقع ہے نا کہ کم سے کم جو ہے نماز شب جو ہے وہ شروع کرے پڑھے، بہرحال نہیں پڑھتا کچھ نہیں تو کم سے کم شب جمعہ جو ہے نا شروع کرے پڑھے، پھر شب جمعہ پڑھے، پورا نہیں تو 2-4 ہی رکعت پڑھے۔ یہ سب کے لیے نہیں، پکڑ نہ لیجیے گا یہ بول کر گئے 2-4 ہی رکعت پڑھو ہے نا، یہ بھی رہتا ہے نا، لیکن بہرحال جو چیز ہے ڈرنا نہیں چاہیے، کبھی ڈریے نہیں، اللہ بھروسہ کریے نا، تو بھی ڈرنا گھبرانا نہیں، یہ واضح کرنے کے لیے ہے نا، بچوں کے ذہن میں واضح ہو جائے تو بہرحال بات بڑھ جائے گی نا۔ تو مولا کے پاس آیا، اس نے یاد ہے یہی بیان کر رہے تھے نا، آیا اور کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں نماز شب پڑھنا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں پڑھ پاتے، توفیق جو ہے نہیں ہوتی۔ کہ امام نے کہا کہ اپنے گناہوں کی طرف توجہ دو ہے نا، یہ تمہارے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں توفیق نہیں ملتی کہ تم نماز شب پڑھو ہے نا۔ اور خود چھٹے امام نے فرمایا کہ گناہ جو ہے اس طریقے سے انسان کے جسم میں اثر کرتا، اس سے بھی زیادہ کہ جس طریقے سے چھری چاقو جو ہے یہ گوشت پہ اثر کرتا ہے، اس سے زیادہ گناہ جو ہے انسان کے جسم میں نس سے اثر کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ توفیق نہیں مل پاتی، یعنی انسان جو ہے چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے گناہوں کی وجہ سے نماز شب نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھیے کہ یاد آ گیا کہ ایک عالم دین تھے اور شب قدر میں دعا کرا رہے تھے، دعا کراتے کراتے انہوں نے کہا کہ پروردگار جتنے بھی چور ہیں سب کو بخش دے، تو کچھ تو آمین ہی نہیں کہا، کچھ نے کہا بھی تو بہت آہستہ سے کہا ہے، کچھ نے کہا ہی نہیں آمین ہے، کچھ نے کہا بہت آہستہ سے کہا، تو کہا کہ دیکھو صرف وہ چور نہیں ہے نا کہ جو دیوار چھلانگ لگے یا موبائل چورا لے، اپنی زبان میں کہہ لیا نا، صرف یا پیسہ یا پرس چورا لے تو صرف جو ہے وہی چور نہیں ہے، وہ بھی چور ہے نا کہ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں ہے نا، اور جو ہے دیگر وغیرہ وغیرہ سب سوچ لیجئے گا۔ کہا کہ جو آمین کہو گے تو اپنے لیے کہو گے، ان کے لیے نہیں، اپنے مغفرت کے لیے کہہ رہے ہو۔ پڑھیے صلوات محمد وآل محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز کہ انسان جو ہے اگر اسے انجام دے رہا ہے تو اس کا اخلاق بہترین ہوگا، اخلاق جو ہے اس کا بہترین ہوگا، اور چہرہ جو ہے نورانی ہوگا۔ نورانی سے وہی سب مراد نہ لیجئے ہے نا کہ صرف جو ہے چمک ہی رہا ہو، چمک ہی رہا ہو، مثلا کشش بھی ہے نا، کشش کہ وہ نورانی۔ یہاں تک روایت میں یہ ہے کہ جس گھر میں نماز شب پڑھی جا رہی ہو تو جس طریقے سے زمین والے جو ہے نا ستارے سے استفادہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اہل آسمان جو ہے اس گھر سے استفادہ کریں گے، یعنی یہ ایک جو ہے نور ساتے ہوگا، نور نکلے گا۔ تو بڑی اہمیت ہے کہ انسان جو ہے نماز شب انجام دے۔ آپ نے سنا ہوگا نا مقدس اردبیلی کا، مقدس اردبیلی کا سنا نا، کتنے مشہور تھے نا وہ جو ہے کہ جب ایک روز نصف شب میں بیدار ہوئے ہے نا، کنویں سے جب پانی کھینچ رہے تھے، جب پانی کھینچا سب معلوم ہے نا آپ نے، پانی کھینچا تو اس میں جو ہے سونے چاندی نکل آئے، ہیرے جواہرات نکل آئے۔ جب ڈول کو کھینچا دیکھا کہ یہ تو ہیرے اور جواہرات ہیں، پھر جو ہے وہ افسوس کرنے لگے ہے نا، افسوس کرنے لگے نا۔ دوسرا ہوتا تو یہ ہوتا کہ ایک بار پھر ڈالو ڈول ہے نا، اس کو رکھو پھر ڈالو ہے نا، بار بار، لیکن جو ہے اب وہ افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ پروردگار ہم جو ہے پانی چاہ رہے ہیں تاکہ وضو کریں، وضو کر کے نماز شب پڑھیں، لیکن جو ہے یہ ہیرے اور جواہرات، یہاں تک کہ پھر دوبارہ ڈول ڈالتے ہیں، پھر کھینچتے ہیں تو پھر جو ہے اس میں وہی ہیرے جواہرات ہیں، سب سونا چاندی۔ پھر جو ہے یہ فریاد کر رہے، گریہ کر رہے، پھر جو ہے تیسری مرتبہ جب ڈول ڈالا
اب جو ہے جو ڈول میں آیا تو اب جا کر پانی آیا نا، اس سے پہلے جو ہے کیا ہے وہ گریا کر رہے تھے کہ پروردگار ہم سے کون سا گناہ ہو گیا کہ جو ہمیں یہ توفیق حاصل نہیں، ہم تو پانی چاہ رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ نماز اگر انسان جو ہے اخلاق کے ساتھ جو ہے اخلاص کے ساتھ اگر اس عمل کو انجام دے رہا ہے نا، صرف جو ہے نا زبانی اگر جو ہے نا کہہ رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا رات میں سوئیے آپ اور صبح اٹھیے، اور صبح اٹھنے کے بعد دیکھتے ہی رہتے ہیں، کہنے کیا بات یاد متوجہ کر رہے ہیں صرف، اگر واٹس ایپ پہ دیکھیے تو اتنے دینی بات رہتے ہیں، یہ ثواب ہے مسجد میں جانے کا، یہ ثواب ہے جماعت پڑھنے کا، یہ ہے، اور صبح میں دیکھیے تو گن لیجیے پڑھیے صلوات محمد والے محمد، ہے نا، کہیں بھی ہو ہے نا، تو دینی بات دیکھیے تو 200-400 ملے گا بھرا ہوا پورا، ہے نا، سب جو ہے دینی بات ہے، اور باقی دیکھیے تو سب جو ہے اکثر جو ہے نا سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، الٹا سیدھا سبھی صحیح ڈالتے ہی ہیں، کہیں گے کہ ہمیں کہہ دیے، لیکن ہے حقیقت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف جو ہے اگر انسان جو ہے اس طریقے سے زبان، لیکن جو ہے واقعاً اگر جو اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے تو دیکھیے چاہے انسان جو ہے کتنا ہی بڑا خطا کار کیوں نہ ہو، گنہگار کیوں نہ ہو، پروردگار جو ہے نا کب اس کے ہے نا گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اخلاص کے ساتھ ہے نا صدق کے ساتھ جو ہے اگر وہ توبہ کر رہا ہے۔ آپ کو ایک مرحوم علی قاضی نجف اشرف کے بہت مشہور عالم دین تھے، اور جو ہے ان کا واقعہ ہے، سنیے بڑا دقیق واقعہ ہے، ایک صلوات پڑھیے تو پھر سنائے آپ کو، ہے نا۔ یہ نجف اشرف میں تھے، ان کے بہت مشہور واقعہ، 8-10 ابھی ذہن پہ آ گیا لیکن سنائیں گے نہیں، بس یہی ہے، ایک اور سنا دیں گے تھوڑا بہت 5 منٹ بڑھا دیں گے۔ تو ان کا جو ہے علی قاضی مرحوم کا واقعہ کہ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا اور اس کا نام جو ہے قاسم نام تھا اس کا، دیکھیے اور تمام جو ہے علماء نے بھی کتابوں میں لکھا ہے، اس کو درج کیا ہے، قاسم نام تھا، لیکن جو ہے بہت بدماش، یعنی سب تھا، چور ڈاکو ہے نا، جو بھی ملے مار پیٹ سب، یہاں تک کہ بعض لوگ جو ہے اگر اسے دیکھتے تھے کہ ادھر راستے پہ کھڑا ہے تو راستہ بدل دیتے تھے، بعض جو ہے معلوم ہو گیا ہے تو جاتے ہی نہیں تھے کہ ادھر جو ہے وہ شخص کھڑا ہے، قاسم نام تھا، ہے نا، اتنا خطرناک تھا، چوری ڈکیتی سب، ہے نا، یہاں تک کہ مثلاً جو ہے نصف شب تک آدھی رات تک اپنا دوستوں کے ساتھ جمگٹا، ہے نا، تمام چیزیں جو ہے اپنا نوشی کباب سب جو ہے کرتا تھا، بہت بڑا بدماش تھا اور بڑا مشہور تھا، لوگ جو ہے اس سے گھبراتے بھی تھے، ہے نا، گھبراتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ سامنے پڑ جائے۔ تو لیکن ایک عادت اچھی تھی، یہ عادت جو ہے ایک عادت اچھی تھی اس کی، وہ عادت یہ تھی کہ جب اسے معلوم ہوگا کہ اس وقت جو ہے مرحوم قاضی علی قاضی جو ہے یہ جو ہے گزرتے ہیں، تو وہ کیا کرتا تھا اس وقت 5-10 منٹ پہلے جو ہے ایک دیوار کے پاس چھپ جاتا تھا، ہے نا، اور چھپ کر بیٹھ جاتا تھا، اور جیسے ہی یہ گزرتے تھے سامنے پڑتے تھے فوراً دوڑ کر سامنے آتا تھا، سلام کرتا تھا، مصافحہ کرتا تھا، پیشانی وغیرہ چومتا تھا، پھر جو ہے وہ چلا جاتا تھا، بس اس کی یہ ایک عادت تھی کہ برابر۔ اب جو ان کے شاگرد تھے، جب شاگردوں نے دیکھا تو شاگردوں نے کہا کہ سرکار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بڑے عقیدت سے ملتا ہے اور برابر ملتا ہے، پیشانی چومتا ہے، مصافحہ سلام خیریت پوچھتا ہے، لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ان کے تعلقات جو ہے اس سے بہت گہرے ہیں، ہے نا، تو یہ جو ہے مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لیے، ہے نا، کچھ بھی مثلاً مسئلہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے یا آپ ہی کہا جائے۔ تینوں نے جو ہے نظر انداز کیا، کہا کہ نہیں جانے دو، ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تک کہ یہ برابر جو ہے ملتا رہا، اسی طریقے سے چھپ جاتا تھا، جو وقت ہوتا تھا نماز کے بعد جاتے تھے تو چھپا رہتا تھا، آ کے فوراً جو ہے مصافحہ کرتا تھا، خیریت وغیرہ۔ تو ایک دن جب وہ ملا، یعنی برابر اس طریقے سے کرتا رہا، تو ایک دن جب ملا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک کام کہیں گے کرو گے؟ اس نے کہا کہ حضور فرمائیے، ہے نا، ہمارے لائق ہوگا تو ہم جو ہے فوراً اسے کر دیں گے۔ کہا کہ دیکھو ایک کام ہے، پہلے وعدہ کرو
تو کہا کہ پہلے دیکھ تو لے ہمارے لائق ہے یا نہیں. کہا نہیں، بہت آسان کام ہے، تم کر سکتے ہو. کہا جب یہ حکم ہے تو ٹھیک ہے، پھر جو ہے ہم اسے انجام دیں گے. تو کہا کہ دیکھو تم جو ہے آدھی رات میں نصف شب ہو جائے تو تم جو ہے نماز شب پڑھ لیا کرو. اس نے کہا کہ ہم تو واجب نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں جو ہے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، اور آپ جو ہے شب رات کی بات کر رہے ہیں، اور رات کو تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، جمگٹا رہتا ہے، اور اس وقت جو ہے ہم کہاں نماز پڑھیں گے. کہا کہ نہیں دیکھو بہت آسان کام ہے. تو کہا کہ نصف شب کے بعد تو ہم سو جاتے ہیں، اٹھتے کہاں ہیں، ہم تو 12-2 بجے دن میں اٹھتے ہیں، ہے نا. پہاڑ کی طرح ہلائے بھی تو ہلتے نہیں ہیں، اور کہاں سے ہم جو ہے نا اٹھ جائیں گے. تو کہا کہ نہیں تم ارادہ بنا لو، ہے نا، ارادہ تم بنا لو تو پھر جو ہے تم بیدار ہو جاؤ گے. تم ارادہ کر لو کہ ہم جو ہے آدھی رات یا اتنی رات میں یا 4 بجے 3 بجے ہم اٹھ جائیں گے. کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو شاگرد تھے ان سے سوال کیا، کہا کہ بتا دیجئے کیسے پڑھنا ہے. بتا دیا کہ اس طریقے سے تم جو ہے انجام دو. اب یہ شب جو ہے گیا، اور جانے کے بعد جیسے ہی نصف شب جب گزر گئی، اب بیدار ہوا. بیدار ہونے کے بعد جو ہے اب صحن میں آیا، اور صحن میں جو ہے حوض بنا ہوا تھا نا، حوض، اور حوض میں جو ہے پانی تھا. اب جو ہے کیا دیکھا، چاندی رات، اور اس میں جو ہے اس کا عکس ہے. اب اپنے عکس کو دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے گناہوں کو یاد کیا، گناہوں کو یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد جو ہے اب توبہ اور استغفار کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے نماز شب پڑھی. اب اس کے اندر جو ہے ایسی تبدیلی آ گئی کہ اب ملتا یہ، تمام علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو آتے تھے کہ اپنا جھوٹا پانی دے دو، پیتے تھے شفا. پڑھیے صلوات محمد، پیتے تھے، ہے نا، جو ہے انہیں شفا مل جاتی تھی اس طریقے سے. اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اسی کی وجہ سے، برکت سے، یعنی جو ہے اگر انسان اس عمل کو کہ جو اصلا مستحب ہے اور بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید ہے کہ انسان جو ہے نماز شب کو انجام دے. اور پڑھیں کہ رہنے دیں، ہے نا، دل سے کر رہے ہیں. تو یہی نماز شب کی عبادت ہے. آپ دیکھ لیں خود امام علی نقی علیہ السلام یہ جو خادم تھا، خادم کا نام کافوری تھا، ہے نا. یہ مصائب کی طرف آ رہے ہیں نا، گھبرائیے نہیں. کافوری تھا، اور یہ کیا کرتے تھے، امام کہہ دیتے تھے یہ پانی جو ہے لوٹے میں رکھ دیتے تھے، پانی رکھ دیتے تو وضو کے لیے رات میں لوٹے میں پانی رکھ دیتے. تو ایک روز امام نے ان سے کہا کہ پانی رکھ دو ہمارے لیے وضو کے لیے. یہ کافوری جو امام کے خادم تھے، امام علی نقی علیہ السلام. تو پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ دوسرا کام کر دو. اب جو ہے وہ دوسرے کام کے لیے گئے اور اتفاق سے بھول گئے. اب جب امام بیدار ہوئے رات میں تو امام نے کیا دیکھا کہ لوٹے میں گرم پانی ہے. امام نے آواز دیا خادم کو، کافوری کہا کہ ادھر آؤ. اب یاد آ گیا کہ امام نے کہا تھا پانی لوٹے میں رکھ دینا وضو کے لیے. اب یہ یاد آ گیا کہ ہم تو بھول گئے، اب تو ہم نے پانی ہی نہیں رکھا. اب یہ سوچنے لگے کہ امام کے سامنے کیسے حاضر ہو، نہیں بھی حاضر ہو گے تب بھی گزارا نہیں ہے. اب سر جھکاتے ہوئے گئے کہ جا کر امام سے کہہ دے کہ مولا آپ نے کہا تھا پانی رکھنا، ہم بھول گئے. اور جیسے ہی یہ امام کے پاس پہنچے تو امام نے کہا کافوری تمہیں معلوم ہے کہ ہم جو ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور تم نے گرم پانی رکھ دیا. انہوں نے کہا مولا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پانی رکھا ہی نہیں، ہم جو ہے پانی رکھنا بھول گئے. تب امام نے کہا کہ پروردگار کا شکر ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، ہم اس کی عبادت کریں. پروردگار کا شکر ہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے
کہ اگر جو ہے پروردگار ہے نا آسانیاں ہے نا سہولت مہیا کرے، اور پھر اگر جو ہے انسان اس سہولت کو اس آسانی کو ہے نا قبول نہ کرے تو یہ صحیح نہیں ہے کہ پروردگار جو ہے آسانی فراہم کر رہا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس آسانی کو قبول کرے۔ یہی عبادت ہے کہ اگر انسان جو ہے انجام دیتا ہے، یہاں تک کہ خود امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت جب رخصت کے لیے آئے تو امام نے کیا کہا کہ بہن زینب ہمیں نماز شب میں فراموش نہ کریے۔ ہاں عزیزان محترم، یہاں تک کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ آیا، جب کوفے میں پہنچا تو کوفے کی چھتیں نیچی تھی اور سب کو یہ معلوم تھا کہ خارجیوں نے خروج کیا ہے۔ سب جو ہے تماشا دیکھنے کے لیے مرد و زن سب جو ہے چھت پہ باہر سب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفے میں پہنچا، ایک مومنہ جو چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی اس کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی ہے۔ دیکھا بھوکی اور پیاسی ہے تو اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ کھانا اور ایک کاشے میں آب و طعام لے کر آؤ، تو لے کر آئی تو وہ مومنہ جو ہے جناب سکینہ کے پاس آئی، بس آخری فکرہ آئی اور کہا کہ بی بی یہ کھا لو۔ شہزادی زینب نے کہا جناب سکینہ سے بیٹا پوچھ لو کوئی حاجت ہے؟ جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں 2 حاجت ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ یہ دعا کر دیجئے کہ جس طریقے سے یہ بچے یتیم اور اسیر ہوئے ہیں ہمارے بچے یتیم اور اسیر نہ ہو۔ شہزادی نے دعا کی، بچوں نے آمین کہا، پھر کہا کوئی اور دعا؟ کہا ایک دعا اور کر دی۔ کہا کیا؟ کہا دعا کر دیجئے مدینے جانا نصیب ہو۔ زینب نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ مدینے جا کر کیا کرو گے؟ کہا مدینے جا کر اپنی شہزادی زینب سے ملاقات کریں گے، ان کی زیارت کریں گے۔ شہزادی نے کہا کہ اگر تم زینب کو یہاں دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ ایک مرتبہ شہزادی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ تو نے پہچانا نہیں، دیکھ یہ زینب ہے۔ عباس کا فتح پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا جو نیک حاجات تو پروردگار اسے قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے پروردگار نے بہترین اور حلال رزق مہیا فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما۔ کریم حضرت کے دور میں عاجل فرما، میں ان کے انسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد، تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کنیز کبریٰ بنت محمد حسین اور اپنے اپنے مرحومین کو، تمام جو اللہ وارث مرحومین ہیں سب کے روح کو اصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء۔